بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینہ کی آمد ہے۔ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا دل ہمارا خوش ہے؟ اور خدا نخواستہ زیادہ خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو رمضان المبارک کی محبت سے معمور فرما دے۔ آپ کی خدمت میں چند ایک آداب رمضان عرض ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں بالخصوص اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں، چونکہ رمضان روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ جسم کے باقی اعضاء کا بھی ہوتا ہے۔ آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے دے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی ان حضرات کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف پیٹ کا ہی روزہ نہ ہو بلکہ نگاہ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو۔ رمضان المبارک میں اعضائے بدن کی پوری حفاظت کرنی ہے، چونکہ اعضاء اعمال کی مشین ہیں۔ حلال کمائی، حلال ذبیحہ سے افطاری و سحور کریں۔ رمضان المبارک میں تقلیل طعام یعنی کم کھانا، تقلیل کلام کم باتیں کرنا، تقلیل منام کم سونا، تقلیل اختلاط کم ملنا جلنا، اس کا خیال فرمائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر آپ پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کا ترجمہ القرآن بہترین ہے، اور تفصیلاً معرف القرآن
تفسیر بہترین ہے. باقی آپ جو مناسب سمجھیں کسی عالم حق سے تصدیق کر کے پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. 20 تراویح پڑھنے کی کوشش فرمائیں. اعتکاف کا اہتمام فرمائیں. پہلے ہی اپنی جاب سے تعطیل کا پروگرام بنا لیں. دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں اور امت کے لیے مانگیں اور رو کر مانگیں. یاد رہے جو کہ عام مسلمانوں کے لیے 27 مرتبہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کی سب دعائیں قبول کرے گا. رزق میں اضافہ کشائش ہوگی اور خاتمہ بالایمان ہوگا. اور بہتر جب دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعا کرے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ دعا مستجابات بن جائے گا. مصمم ارادہ فرمائیں کہ ہمت سے سن فری پورا مہینہ گناہوں سے پاک گزاریں. گھر والوں پر پکوان کا بوجھ کم کر دیں. سادہ خوراک کا اہتمام فرمائیں. شروع اور آخر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، عید الفطر کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اس پہ بحث مت پڑھیں. سارا سال جس امام کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان دونوں دنوں میں بھی کہ رمضان کب شروع ہوگا، عید کب ہوگی، اس کے اعلان کا انتظار کریں. آپس میں ہر کوئی مفتی بننے کی کوشش نہ کرے. یاد رہے کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے لا علاج بیماری پیدا ہوتی ہے. قہر الہی، غضب الہی سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان ہدایات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آنے والا رمضان ساری امت کو بالخصوص بھائی سامعین کو مبارک ہو، اور اس فقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. میں انشاءاللہ تمام سامعین کے حق میں دعا کرتا رہوں گا.
آمین ثم آمین. Please share this video as a صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر.